کثرت سے کرتے ہیں. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا حکمت کے باب میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سارے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو شلوار رکھتے ہیں ٹخنوں سے اوپر. اب آپ بولو گے جناب کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے. حدیثیں بھی ہیں اس میں، شیعہ کتابوں میں بھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں کہ بھائی شلوار کتنی اوپر ہونی چاہیے؟ ٹخنوں سے اوپر. کیوں اوپر ہو؟ ایک سوال ہے. صلی اللہ محمد. ایک سوال ہے کیوں اوپر ہو؟ خدا اگر کوئی کام کرواتا ہے تو کوئی حکمت تو ہونی چاہیے نا. آپ سے سجدہ کرواتا ہے، آپ کو رکوع میں بھجواتا ہے، یا آج شیعہ مجلس حسین میں جمع ہوئے، کوئی حکمت تو ہو. کس مقصد کے لیے ابا عبداللہ الحسین آپ کو جمع کر رہے ہیں؟ جس مقصد کی طرف میں آؤں گا، لیکن حکمتوں کو سمجھو. جب تک آپ حکمت عزاداری، حکمت ماتمداری، حکمت گریہ، حکمت مجلس کو نہیں سمجھو گے، حکمت جلوس کو نہیں سمجھو گے، آپ اس مقصد کو ضائع کر دو گے اگر صاحب حکمت نہیں بنے. صبح سے شام تک بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ کو کیا ملتا ہے میری بھوک سے؟ آج آپ کی لاجیکل نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں سوال کرتی ہیں پڑھے لکھے بچے، بابا اللہ کو کیا ملتا ہے؟ میری ماں مجھے 2 گھنٹہ بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اور مولوی صاحب نے کہا خدا 40 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ کیسا پیار ہے بھائی کہ صبح سے شام تک مجھے کہ پانی نہیں پینا، 50 ڈگری کی گرمی، کھانا نہیں کھانا، کیوں مجھے بھوکا رکھ رہا ہے؟ اب حکمت دین کا نہیں پتا، آپ کی نسلیں بے دین بن جائیں گے. بچی شاید سوال کرے عورت پہ کیوں حجاب واجب ہے؟ بھائی اگر آپ اسے حکمت نہیں بتاؤ گے. اسلام کا کوئی بھی ایکٹ انڈیویجول نہیں ہوتا. قوانین جو بنتے ہیں وہ سوشل قوانین ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی قانون کا مجھے نقصان ہو پر معاشرے کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے کئی اپنے بھائیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کیوں رکھتے ہو؟ کہ رسول خدا کی حدیث ہے. کبھی سوچا بھی صحیح رسول نے ایسی حدیث بیان کیوں کی؟ ہاں میں نے کہا ایک تو رسول خدا کے زمانے میں شلوار تھی ہی نہیں. عرب جبہ پہنتا تھا، دشداش پہنتا تھا، اور آج بھی چلے جائیں گے قطر اور عمان، آپ دیکھتے ہیں اندر سے دھوتی ٹائپ ایک چیز پہنتے ہیں جو گھٹنے تک آتی ہے. تو پہلی بات تو شلوار تھی نہیں. کہ آپ پینٹ کو بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو، شلوار کو بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہو. لیکن دنیا پوچھے گی نا یہ حکمت کیا؟ ایک دین کے ماننے والے ہیں جو آخری دین، کمپلیٹ دین، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مندوں کا دین، جو یہ دعویٰ کریں کہ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین کامل ہو گیا، نعمت کامل ہو گئی. اور ان نعمتوں کے کامل ہونے کے بعد مسلمان جب ان کنٹریز میں جائے اور دیکھے شلواریں سب کی ٹخنوں سے اوپر ہے، بھائی کیوں؟ کوئی حکمت تو ہو. کہا نبی کا قول ہے، قول رسول ہے. کیوں کہا رسول نے؟ حکمت سمجھو. عرب کے زمانے میں طبقاتی فاصلہ بہت تھا، امیر غریب. امیروں کے کچھ چوچلے ہوتے ہیں، ہاں ایک جینیٹکلی امیروں کو، کچھ امیروں کو بیماری ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے. اب پیسہ کہاں لگائیں؟ تو ان کو دکھاوے کا بڑا شوق ہوتا ہے. امیر عورتیں، امیر مرد. اب اتنا پیسہ ہے، غریبوں کی مدد تو کرنی ہے نہیں. اب پیسے کا دکھاوا. تو دکھاوا کیسے کرتا ہے؟ مہنگی گھڑیاں پہنیں گے، مہنگے فونز لیں گے. خواتین ہوں گی تو وہ مہنگے مہنگے سونے کے سیٹ لیں گی، ہیروں کے سیٹ لیں گی. پھر شادیوں میں جائیں گی، پھر ان کی نمائش کریں گی. پھر اگلی دیکھے گی اس نے کتنے کا لیا، اتنے کا لیا، پھر اس کے ضد میں اور مہنگا لے گی. پھر کسی کو گھر بلانا، پھر بڑے سے بڑا ٹی وی لینا کہ دیکھیں کہ میں نے یہ چیز لی. اگلا بندہ دکھائے وہ چیز. گاڑیوں کی نمائش کہ دیکھو ہماری گاڑی 7 کروڑ کی، 8 کروڑ کی. وہ اس کے ضد میں اور مہنگی گاڑی لے گا. ہاں آج کوئی نوجوان نیا نیا آئی فون بھی لیتا ہے نا تو وہ فرنٹ نہیں دکھاتا، بیک دکھاتا ہے. ہاں دیکھو 3 آنکھوں والا ہے، 2 آنکھوں والا ہے 5 کا ماننے والا، زور 3 پر ہے اس کا. یہ بیماری جو انسان کے اندر ہے نا، دکھاوے کی بیماری، ہاں یہ مطلب متدین طبقے سے لے کر عمرا کے طبقے تک. کوئی بیگ دکھائے گا، کوئی پتہ نہیں گھڑی دکھائے گا. یہ خطیبوں سے، نوح خانوں سے، ذاکروں سے، یہ سارے چوچلے ہیں. کہ کسی نے نئی گاڑی لی تو اس کا ٹک ٹاک ڈال دیا.
نیا گھر بنایا تو اس کا ٹک ٹاک ڈال دیا. یہ برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, ایک بیماری ہے, ایک سائیکولوجیکلی بیماری ہے. اس کو اطمینان ملتا ہے دکھاوے سے. اب یہ رسول خدا کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. اب نبی نے کلمہ تو پڑھوا دیا, بیماریاں نہیں گئیں. تزکیہ تو کرنا ہے نا. ابھی فتح مکہ ہو گیا کہ جب کسی امیر کو ایک ہی صف میں نماز میں غریب کے ساتھ بٹھا دیا. دیکھو یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ بلال جن کے گھروں میں جھاڑو لگائے, پوچھا لگائے, جن کی نوکریاں کرے, جن کے پاؤں دبائے, جن کے تلووں کو دبائے, آج وہ بلال اذان دے تو یہ آئیں. یہ نبی نے ان کے تکبر و غرور کو نچوڑ دیا نا. یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوتی تھیں کہ کہاں ہم عرب, کہاں یہ عجم, کہاں یہ افریقن, کہاں یہ غلام. کہ جب حسین کے لشکر میں جون کو دیکھا, یہ کربلا کا واحد شہید ہے جسے تلوار سے نہیں مارا, نیزوں سے نہیں مارا. ابن سعد نے کہا اسے کہ کس طرح مارے اسے, بوڑھا آدمی تھا, صحابی ہے, غلام حسن ہے, غلام ابو ذر ہے, غلام حسین ہے. کہا گھوڑوں پہ چڑھو اور پتھر اٹھاؤ, اسے اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گرے. یہ وہ ہے جس کے لیے امام حسین نے دعا کی, اللہم اے خدا اس کے چہرے کو نورانی فرما, طیب ریحہ اس کے بدن کو خوشبودار فرما. یہ معیار بتا رہا ہے, انسانیت کا معیار رنگ و نسل پہ نہیں ہے, دین کی یہ بنیاد ہے, یہ دین ہے. اب حاکم دینی اگر صاف دل نہیں ہوگا, تزکیہ یافتہ نہیں ہوگا, معاشرے کو کیسے سدھارے گا؟ ارے عرب امراء تھے, امیروں کے کپڑے. ہمارے یہاں تاریخ اسلام بھی تو صحیح نہیں پڑھائی جاتی. اب جب نماز میں آتے تھے, واقعہ میں نے پہلی دوسری مجلس میں سنایا, تو غریب کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن ذرا اپنے کاندھوں کو چراتے تھے کہ غریب کے ساتھ کاندھا نہ لگ جائے, اس کا پسینہ میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے. غریب تھے. عرب کے زمانے میں کپڑا بڑا مہنگا تھا, یہ ذہن میں رکھو. تبھی آپ کفر چور کے واقعات سنتے ہو. آج آپ کو کہ مولانا کفن کی قیمت کیا ہے کہ بندہ اتنا رسک لے رات کو قبرستان جائے اور کسی مردے کا کفن اتارے. قیمتی تھا کپڑا. تبھی یہ کفن چراتے تھے جس طرح آج کل نشائی لوہا چراتے ہیں, وہ کفن چراتے تھے. لوہا مہنگا, کفن مہنگا, کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا. یہ آتے تھے بیچارے دھوتی پہن کے, ایک ہی کپڑا بدن پہ ڈالتے تھے, رسول خدا کے آ کے نماز پڑھتے تھے. اور یہ آتے تھے حریر کا لباس. تبھی رسول نے مرد پہ حریر کو حرام قرار دیا, سونے کو حرام قرار دیا کہ امیروں والے چوچلے غریبوں میں نہیں کیا کرو. زینتوں کو گھر پہ رکھ کر آؤ, اللہ کے پاس آؤ تو اپنی حقیقی زینت لے کر رب کے مصلی پر آؤ, جو تمہارا کردار ہے, جو تمہاری صفات ہیں, جو تمہارا اخلاق ہے. ایتھیکلی مورلی خود کو مضبوط کرو, نہ کہ ان چیزوں میں کوئی چیز رکھی ہے. یہ واقعہ مشہور ہے, جب بیٹھا کاندھا غریب سے لگا, اس نے جلدی سے خود کو جمع کیا تو نبی نے تھوڑی غضب کی نگاہ سے دیکھا کہ کیا خوف ہے تجھے, اتنا خود کو جمع کیوں کر رہے ہو؟ تجھے ڈر ہے کہیں تیری امیری اس کی غریبی کو لگ نہ جائے؟ شرمندہ ہوا, یا رسول اللہ یہ نفس بڑا بدبخت ہے, مسلمان تو بن گیا, تزکیہ نہیں ہوا ابھی تک, محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے. یا رسول اللہ میں اپنی آدھی دولت اس غریب کو دینے کو تیار ہوں. نبی نے غریب کو دیکھا, ہاں بھائی چاہیے آدھی دولت؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں چاہیے. نبی نے کہا پہلے وہ تکبر کر رہا تھا, ابھی تو نخرے کر رہا ہے, آدھی دولت دے رہا کیوں نہیں لے رہا؟ یا رسول اللہ نخروں کی بات نہیں, مجھے ڈر ہے اس کی دولت آئے میں اس کی طرح نہ بن جاؤں, ہاں جیسا ہوں صحیح ہوں. تو عرب جو تھے کپڑا بڑا مہنگا تھا. اب امیری کو دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جاؤ گے کپڑا لوگے, درزی سے سلواؤ گے, تھوڑا پیسے والا آدمی ہوگا, برانڈ لے گا. ہاں بھائی کہاں سے سلوایا؟ وہ آپ کہو گے درزی سے. آپ کا کہاں سے؟ ہمارا فلاں برانڈ ہے, فلاں برانڈ ہے. اب برانڈز میں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں, کوئی ہزاروں کا, کوئی لاکھوں کا. تو یہ سارے برانڈز امیروں کے لیے بنائے گئے تاکہ امیر کیا کریں, چیز اتنی مہنگی نہیں ہوتی لیکن وہ برانڈ کیونکہ پیسہ وہ اتنا پے کرتا ہے. یہ پیسہ صرف شوبازی کا پیسہ ہوتا ہے, ریاکاری کا پیسہ ہوتا ہے, دکھاوے کا پیسہ ہوتا ہے. تو اب یہ امیر بھی جب آتے تھے تو اس زمانے میں برانڈ تو نہیں تھے,
تو یہ کیا کرتے تھے، آج بھی آپ عمان کی عورتوں کو دیکھیں گے یا کچھ انگلش کی شادیوں کو دیکھیں گے تو جو دلہن ہوتی ہے اس کا پیچھے جو دوپٹہ ہوتا ہے، جو قمیص کا کپڑا ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے. تو یہ جتنا لمبا ہوتا ہے وہ اتنی امیری کی نشانی ہوتی ہے. عمان کی عورتیں آپ دیکھیں گی جب چادر پہنتی ہیں تو پیچھے سے ان کی چادر زمین سے رینگتی ہوئی آتی ہے. یہ انہی عمرا کی سنت ہے. جب یہ مسجد میں آتے تھے، ایک غریب جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اور یہ جب دشداشے پہنتے تھے تو ایسے لمبے رینگتے ہوئے آتے تھے اور دیکھتے تھے، ہاں بھائی تمہارے بدن پہ تو کپڑا نہیں، دیکھ میرا کتنا کپڑا لمبا ہے. رسول خدا نے ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، نماز ختم ہوئی، گئے، کہا کل جو بھی میری مسجد میں آئے گا نیچے سے اپنے دشداش کو اتنا کاٹو گے کہ ٹخنے بھی نظر آئیں. یہاں ریاکاری نہیں کرو گے، یہاں کپڑے کی نمائش نہیں کرو گے. اب غریب بڑے خوش ہوئے کہ یار سو یہ روز دکھاتے ہیں، آپ نے تو ان کا دکھاوا ہی کیا کر دیا، بند کر دیا. اب حکمت یہ تھی کہ بندہ جب باہر نکلے عوام میں آئے تو کیا نہ کرے، ریاکاری نہ کرے. لیکن آج ریاکار ترین بندہ شلوار کو ٹخنے کے اوپر کرتا ہے، لاکھوں ڈالر کی گھڑیاں پہنتا ہے، وہ ریاکاری ساری کر رہا ہوتا ہے، لیکن شلوار صرف کیا ہوتی ہے، ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. کہ آپ نے اس کی روح کو چھوڑ دیا اور اس کے ظاہر کو کیا کر لیا، پکڑ لیا. اسی طرح